السلام علیکم، ایس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان اور آج میں آیا ہوں آپ کے پاس ایک نہایت ہی اہم موضوع کو لے کر، جو ہے مغلیہ سلطنت۔ جی ہاں، یہ ایک سوال بہت ہی اکثر سوالوں میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا آخر آغاز و اختتام کیسے ہوا، اس میں کتنے رہنما تھے، کتنے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی پوری سلطنت میں اپنا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا 1526 سے، جب ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ظہیر الدین بابر کا تعلق تیمور خاندان سے تھا۔ انہوں نے اپنے سے 10 گنا زیادہ مضبوط فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ اور بارود تھا، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے۔ جب بہت ہی زوروں سے گولہ باری ہوئی تو انہی کے ہاتھی نے اپنی ہی فوج کو رون ڈالا اور اس طرح سے ظہیر الدین بابر کو فتح حاصل ہوئی۔ ظہیر الدین بابر کے بعد دور آتا ہے ہمایوں کا، جو کہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آ کر ملک کو سنبھالا، لیکن ان کی بھی حکومت زیادہ نہ چل سکی۔ مغلیہ سلطنت کا ایک اصول تھا کہ والد کے بعد ولی عہد اس کو بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا، لیکن تخت کی لالچ ایسی ہے جو تب سے اب تک ہر انسان میں موجود ہے۔ تو پھر اسی حس کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے ان کی مخالفت شروع کی۔ وہ ان سے دلی کی حکومت لینا چاہتے تھے، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ تو آخر کار سردار شیر شوری آیا اور اس نے ان سے حکومت چھین لی۔ آخر ہمایوں در بدر گھومنے لگے، ان کو لاہور جانا پڑا۔ انہیں لاہور میں بھی نہ رہنے دیا گیا اور پھر وہاں سے ملتان گئے اور پھر سندھ سے ہوتے ہوئے ایران کا سفر کیا، اور آخر کار 15 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی حکومت کو حاصل کیا۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ اسی 1 سال کے اندر وہ انتقال کر گئے۔ ہمایوں کی وفات کے بعد جلال الدین اکبر کا دور آیا۔ ان کے دور میں کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن ان کے ایک بھائی جو سوتیلے تھے، عبد الحکیم نے مخالفت شروع کی، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ ان سے لاہور لینا چاہتے تھے، لیکن وہ ناکام رہے اور ان کو باقی زندگی قید و بند میں گزارنی پڑی۔ پھر جلال الدین اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر کا دور آیا، تو ان کی بھی مخالفت شروع ہوئی۔ تو اس کے بیٹے امیر خسرو نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو لیکن انہوں نے ان کی تمام ساتھ دینے والوں کو سر عام پھانسی دے دی اور اپنے بیٹے امیر خسرو کو اندھا کر دیا۔ تو یہ تھی ایک لالچ تخت کی کہ نہ باپ بیٹے کو دیکھتا تھا، نہ ہی بیٹے کو اپنے باپ سے پیار تھا۔ پھر اس تخت کا سفر کرتے ہوئے آخر شہزادہ خرم تخت نشین ہوئے، جن کو شاہ جہاں کا لقب ملا، اور انہوں نے تاج محل بھی بنوایا تھا۔ ان کے بھائیوں نے سخت مخالفت کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار سارے بھائی ناکام ہو گئے۔ تو لیکن ان کے اپنے ہی بیٹوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار ان کے بیٹوں میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی، اور آخر بیٹے نے اپنے باپ کو لال قلعے میں قید و بند نظر بند کر ڈالا، جس کے باعث وہ اپنی پوری زندگی وہاں گزارنے لگے، اور اس طرح اورنگزیب کا دور شروع ہوا۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اعظم، معظم اور کامل بخش کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس میں آخر شہزادہ معظم کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن اس عرصے کے دوران مغلیہ سلطنت پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ یہاں پر بہت سی قتل و غارت ہوئی، جس کی وجہ سے جانی مالی نقصان ہوا اور لوگ کم ہونے لگے، اور یہ ان کا دور تھا جو ترقی سے زوال کی طرف جانے لگا۔ تو آخر کار اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ تمام قبائلوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس میں سکھوں کا بھی ایک گروہ شامل تھا۔ آخر انہی کاوشوں کی وجہ سے بہادر شاہ اول کا دور آیا، جو کہ بہت ظالم انسان تھا۔ اس نے مغلیہ سلطنت کی کمر توڑ کر رکھ دی، بہت سی قتل و غارت کرائی، جس کی وجہ سے تمام نظام درہم برہم ہو گیا۔ آخر کار اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے فرخ سیر سامنے آئے اور ان کا دور شروع ہوا۔ اس طرح سے جو ظہیر الدین بابر سے ایک سلسلہ شروع ہوتا گیا،
وہ آخر کار آن پہنچا بہادر شاہ ثانی کے ہاتھ میں، اور 1857 نے انگریزوں نے آخر کار ان کو سائیڈ پر کیا اور اس مغلیہ سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو یہ تھی ایک کہانی جو کہ 1526 سے شروع ہوئی اور 1857 میں آ کر مکمل ہو گئی۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سا آئیڈیا دیا ہے اس پورے لیسن کے اندر، تاکہ آپ کو ایک چھوٹا سا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ مغلیہ سلطنت کے بارے میں کبھی بھی کوئی سوال آئے کہ کون سا بادشاہ کب آیا، اس کا دور کتنا تھا، کیا تھا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں ڈیٹ بھی بتا دی ہیں۔ لیکن میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے، آپ جانتے ہیں، کہ میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرا سکوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کے سبسکرائب اور لائک کرنے کی وجہ سے مجھے ہمت ملتی ہے، اور میں اور میری پوری ٹیم مل کر جو ہے آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔